اپنے ہاتھ سے نکل گیا. کیا بولو؟ چھوٹی سی تلوار لے کے. آج تمہارے بچے بھی گھر سے نکلتے ہیں تو کیا تلوار لے کے نکلتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ میں موبائل. بولو بھائی، ہاتھ میں موبائل. اور موبائل لے کر کے کبھی نہ مسجد کو دیکھتے نہ مدرسے کو، نہ چھوٹے کو دیکھتے نہ بڑے کو. سامنے کوئی آ رہا، امام کا مطلب نہیں، عالم کا مطلب نہیں، مفتی کا مطلب نہیں، مسجد مدرسے کا مطلب نہیں. کبھی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے موبائل میں گانے، کبھی راستوں میں گانے، کبھی لوڈو، کبھی تاش کے پتے. لیکن یہ 12 سال کا نبی کا دیوانہ ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے نکلا ہے. اور جب اپنے شہر سے باہر گیا تو اس نے پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی. لوگوں تڑپ کے مچل کے بول دیجئے گا، جب پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دی اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مچل گیا. اس لیے کہ پیچھے سے آنے والا کوئی اور نہیں، پیچھے سے آنے والا وہی ہے کہ جس کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، جس کو پیغمبر کہا جاتا ہے، جس کو نبی کہا جاتا ہے، جس کی آنکھیں بھی لاجواب اور جس کی پیشانی کے تعلق سے بریلی کے امام نے کہا ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جب اس نے پیچھے اپنے نبی کو مڑ کے دیکھا ہے تو بچہ 12 سال کا مچل گیا، تڑپ گیا اور تڑپ کے کہنے لگا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. سلام کا نبی نے جواب دیا ہے اور اس 12 سال کے بچے سے پوچھا ہے، اے 12 سال کے بچے، تیرا نام زبیر بن عوام ہے، مکہ کی چلملاتی ہوئی دھوپ میں ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے کیوں نکل گئے ہو؟ تو یہ نبی کے کونین کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کونین کے قدموں کو چوم کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں چھوٹی سی تلوار لے کے اس لیے نکل گیا ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ مکہ میں آپ کو کسی نے پکڑ لیا ہے، آپ کو کسی نے قید کر لیا ہے، آپ کو کسی نے بندی بنا لیا ہے. آ کر جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ ہم کھاتے رہے نبی بھوکے رہے، ہم پیتے رہے نبی پیاسے رہے، ہم چلتے رہے نبی بیٹھے رہے، ہم آزاد رہے نبی قید رہے. یا رسول اللہ، تو میں چھوٹی سی تلوار لے کر کے کسی یار کے لیے نہیں، آقا میں آپ کو چھڑانے کے لیے نکل آیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. میں آپ کو چھڑانے کے لیے. کتنے سال کا بچہ؟ کل 12 سال کا بچہ ہے نا. آج تیری 12 سال کے بچے کے ہاتھ میں لوڈو ہوتا ہے، تاش کے پتے ہوتے ہیں، کرکٹ کے بلے ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. 12 سال کا بچہ. نبی کے کونین فرماتے کیوں آ گئے؟ کاکا جی آپ کو بچانے کے لیے. میں نے سنا تھا کہ مکہ میں کسی نے آپ کو پکڑ لیا ہے. میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، دیوانے اب تو میں تمہارے سامنے ہوں. نبی کونین کے دیوانے کی آنکھ میں آنسو آئے. ہاں آقا جی، اب تو آپ ہمارے سامنے ہیں. میرے مصطفیٰ نے امتحان لیا، امتحان، اور ارشاد فرمایا، دیوانے اگر واقعی مجھ کو کوئی پکڑ لیتا تو تم کیا کرتے؟ محبت سے بولو، جی لگا کے بولو، پیچھے والے لوگ بھی بولے، ہاتھ لہرا کے بولے. ایک مرتبہ اتنی زور سے سبحان اللہ بول دو کہ جو جلسہ چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ جلسہ شخصی جلسہ ہے، اور جب صبح کو ان کا دامن تھام کے تم کہو گے کہ تم کیوں آ گئے تو وہ تم سے پوچھو گے تم کیوں بیٹھے رہے تو تم پلٹ کے ان سے کہہ دینا تم جلسہ چھوڑ کے کیوں آ گئے. تو کوئی کہے گا ہم اپنی نیند کے لیے آ گئے، ہم اپنی دکان کو دیکھنے کے لیے آ گئے، ہم اپنے مکان کو دیکھنے کے لیے آ گئے، ہم اپنے مال کو بچانے کے لیے آ گئے. تو تم صبح کو پلٹ کے ان سے کہہ دینا کہ تم تو جلسہ چھوڑ کے آ گئے تھے اپنے مال کے لیے اور ہم جلسہ سن رہے تھے آمنہ کے لال کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، زندہ باد.
12 साल का बच्चा कहने लगा, आका जी मैं आपको छुड़ाने के लिए आ गया, मैं आपको बचाने के लिए आ गया, आका मैं आपको कैसे आजाद कराने के लिए, जरा जी लगा के सुनिएगा। नबी के कौनैन फरमाते, दीवाने अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। नबी फरमाते, अगर मुझको कोई पकड़ लेता तो तुम क्या करते, तुम क्या करते? तो नबी का दीवाना मचल गया, आप भी मचल जाना। नबी का दीवाना कहता है, आका जी अगर आपको कोई पकड़ लेता तो ये आपका छोटा सा दीवाना अपनी छोटी सी तलवार लेके मक्का में निकल जाता, और जो आपका दुश्मन मिलता उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलो, जिस्म से अलग कर देता। कितने साल का बोलो, बोलो कितने साल का? 12 साल का। आज तुम्हारे 12 साल के बच्चे मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे 12 साल के बच्चों को मैंने खुद देखा है अपनी माँ को गाली देते हुए, अपने बाप को गाली देते हुए, है ना? और वजह क्या? आपकी उन बच्चों के ताल्लुक से तरबियत सही नहीं। इतना जब सुना तो नबी के कौनैन मुस्कुराए और आका ने अपनी चादर उतार के अपने दीवाने के गले में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दीवाने के गले में डाल दी। अभी चादर दीवाने के गले में डालनी ही थी कि इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा, जिब्रील जाओ, चले जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में जाकर के ये कहना, ए महबूब आपके दीवाने से अल्लाह इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब कयामत तक इस्लाम के लिए जो भी तलवार उठाएगा उसका सवाब आपके दीवाने को मिलता रहेगा, आपके इस आशिक को मिलता रहेगा। लोगों में आपको दावत जिक्र देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को बड़ों का फरमाबरदार बनाओ, आप अपने बच्चों को अपने सामने नमाजी बना दो, आप अपने बच्चों को अपने सामने रोजेदार बना दो। लेकिन आज के घर का माहौल तो ये है कि माँ अपने बच्चों को खुद अपने सामने बिगाड़ती है, बाप अपने बच्चों को खुद अपने सामने बिगाड़ता है, और इस तरीके से अपने बच्चे को बिगाड़ता है कि जब बच्चा 5, 6, 7 साल का हो जाए तो ये माँ घर में अपने बच्चे को कलमा याद नहीं कराती, अपने बच्चे को नमाज याद नहीं कराती, अपने बच्चों को दीन की बातें याद नहीं कराती। लेकिन जब 5 साल के बच्चे के सामने उस बच्चे का मामू आ जाए या उसका नाना नानी आ जाए तो ये घर में बैठी हुई जालिम माँ अपने उस छोटे बच्चे से कहती है, ए मेरे लल्ला देख ले तेरा मामू आया है, तेरा नाना आया है, तेरा खालू आया है, जरा अपने बच्चे का अपने खालू को नाच के तो दिखा दे, अपने खालू को गाना गा के तो सुना दे, अपने खालू को डांस करके तो दिखा दे। ऐ जालिम माँ, तूने अपने 5 साल के बच्चे को अपने घर के अंदर नचाने की तालीम दी है, गाने की तालीम दी है। याद रख कि जब बच्चा तरबियत बचपन में पाता है वो बड़े होकर भूलता नहीं है। आज तू 5 साल के बच्चे को नचा रही है, याद रख कि जब इसकी बीवी घर में आएगी तो ये भी तुझे नचाएगा, इसकी बीवी भी तुझे नचाएगी, इसलिए कि तूने इसको परवान चढ़ाया है। तो नबी का जिक्र करके नहीं, कुरान की तिलावत करके नहीं, नमाज पढ़ के नहीं, दरूद पाक पढ़ के नहीं, दुनियादारों का जिक्र करके परवान चढ़ाया है। तो ये तेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो तुझको याद नहीं करेगा, दुनियादारों को याद करेगा। हज़रात, तरबियत की एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छी तरबियत दो बच्चों को, अच्छी तरबियत, और अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाओ, दीन की तालीम दो। और तरबियत की एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चा माँ से सीखता है, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद। क्या बोलो? पहला मदरसा माँ की गोद। आज जिन बच्चों का अकीका है, हमारे प्रधान साहब बड़े लायक मुबारकबाद हैं, बहुत लायक मुबारकबाद। वरना अकीकों में लोग डीजे बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, ताशे बजाते हैं। आओ मैं एक चीज आपको बता दूं, बड़ा मशहूर वाकया है, बहुत मशहूर, और मैंने इस वाकये को इसलिए अभी फिल वक्त चुना है कि मेरी माओं को शायद थोड़ी सी नसीहत लग जाए, मेरी बहनों को थोड़ी नसीहत लग जाए, इसलिए कि औलाद सबसे ज्यादा माँ के पास रहे, सबसे ज्यादा माँ के पास। अगर माँ बिगड़ी तो औलाद बिगड़ी, माँ सही तो औलाद सही। तारीख में एक माँ वो भी मिलती है कि जिसका एक छोटा सा लखते जिगर है, छोटा सा,
ابھی اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہوا ہے وہ لختے جگر، تو ماں نے ایک دن اپنے لختے جگر سے کہا، اے میرے لختے جگر، جس طریقے سے میں نماز پڑھتی ہوں نا تو بھی نماز پڑھ لیا کر۔ سبحان اللہ بولو، جس سبحان طریقے سے میں نماز پڑھتی ہوں تو بھی نماز پڑھ لیا کر۔ یہ ماں کہہ رہی ہے۔ آج کی ماں تو اپنے بیٹوں کے سامنے شادیوں میں ڈانس کرتی ہے، اس کے ساتھ ہے نا ڈانس کرتی ہے۔ آج کی ماں اپنے لختے جگر کے سامنے بارات چلی جائے تو کھوریا کرتی ہے نہ کرتی ہے؟ بے حیائی کا وہ ننگا ناچ اپنی اولاد کے سامنے کرتی ہے۔ یہ ماں کہنے لگی، میرے لختے جگر، میں رکوع کرتی ہوں تو بھی کر لیا کر، میں سجدہ کرتی ہوں تو بھی کر لیا کر، میں قیام کرتی ہوں تو بھی کر لیا کر۔ ملت کے نوجوانوں، اچانک بچہ کہنے لگا، بچہ، اماں میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بچے تو بچے ہوتے، آج تم اپنے بچوں کو ٹوفی کے لالچ میں مسجد میں بھیجو تو صحیح، بچہ 5 وقتہ ٹوفی کے لالچ میں مسجد جائے گا۔ یہ بچہ کہنے لگا، امی میں نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ ہوگا کیا؟ تو یہ بچے کی ماں کہنے لگی، میری ماں اور بہن غور سے سن، یہ بچے کی ماں کہنے لگی، لختے جگر، نور نظر، اگر تم نماز پڑھو گے تو رب تبارک و تعالی تم کو شکر دے گا، شکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دے گا بولو؟ شکر۔ کیا بولو؟ شکر۔ شکر نہیں جانتے تو سمجھ لو کہ اللہ تم کو چینی دے گا۔ کیا دے گا بولو؟ اللہ تم کو چینی۔ مٹھائی کے لالچ میں لختے جگر نور نظر نے کہا، امی ٹھیک ہے، اب کہ نماز کا وقت آئے نا تو مجھ کو بھی وضو کرانا، میرے لیے بھی مصلی بچھانا، میں بھی نماز پڑھوں گا، اللہ مجھ کو بھی عطا فرمائے گا۔ غور سے سنیے گا میری ماں، اور میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائی، ماں نے نماز کا وقت آیا، بچے کے لیے مصلی بچھایا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، بیٹا پہلے ہاتھ دھلا کرو، اور ہاتھ دھلنے کے بعد بیٹا کلی کرا کرو، اور کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھایا کرو، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اپنا چہرہ دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، چوتھائی سر کا مسا کر لیا کرو، آخر میں ٹخنوں سمیت اپنے پیر دھو لیا کرو۔ بچے نے وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد بچھے ہوئے مصلی پر نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کبھی بچہ رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، لیکن جب بچہ سجدے میں پہنچا ہے تو ماں نے شکر کی پڑیا بنا کر کے بچے کے مصلی کے نیچے رکھ دی ہے۔ اب بچے نے سلام پھیرا ہے تو بچہ ماں سے کہنے لگا، اماں شکر کہاں ہے؟ تو یہ ماں کہنے لگی، بیٹا مصلی اٹھاؤ تو صحیح، مصلی کے اندر شکر ہے۔ مصلی اٹھایا ہے، لختے جگر کو شکر مل گئی ہے۔ اب شکر کے لالچ میں عصر بھی بچہ پڑھ رہا ہے، مغرب بھی بچہ پڑھ رہا ہے، عشاء فجر بھی بچہ پڑھ رہا ہے، ظہر بھی بچہ پڑھ رہا ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ آ گیا کہ کچھ دوست آ کر کے بچے سے کہنے لگے، چلو ہمارے ساتھ گھومنے جنگل کی طرف چلو، یہ شکار کرنے کی طرف چلو۔ بچے نے کہا، ماں سے اجازت لے لو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسلامی طریقے سے پرورش ہوئی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ تم میری ماں سے پہلے اجازت لے لو، لیکن تو میری ماں بتا کہ تو نے اسلام کے طریقے سے بچے کو پالا نہیں، اسلام کے طریقے سے بچے کو رکھا نہیں، تو تیرا بچہ گھر سے نکلنے کے وقت تجھ سے اجازت نہیں لیتا، تیرے باپ سے اجازت نہیں لیتا، اپنے باپ سے اجازت نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر تو اپنے بچے کو اسلام کے طریقے پر پرورش دیتی تو تیرا بچہ نکلتے وقت تجھ سے بھی اجازت لیتا اور تیرے شوہر سے بھی اجازت لیتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور بچہ بہت کی خوب۔ اجازت لے، بچہ مفتی صاحب، ماں اجازت نہیں لیتی اب تو نکلنے کی باہر، بولو لیتی ہے؟ کوئی اجازت نہیں، ابا جنگل کو اور ماں ٹانڈے کے بازار میں، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹانڈے کے بازار میں۔ اور اتنی جلدی اللہ، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ٹانگوں میں بھی اتنی جان رکھی ہے، اگر آٹو نہ ملے نا تو پیدل ہی بھاگ جاتی ہیں، پیدل ہے نا، پیدل، برقع دبایا بغل میں، بچہ رو رہا، دودھ پیچھے بچے کی کوئی فکر نہیں، بچہ رو رہا ہے،
बच्चों को छोड़ के जल्दी लली छुपा लिए इसे और बुरका दबाया बगल में और बाहर निकल के बुरका ओढ़ लिए। मिल्लत के नौजवानों, शोहर बेचारा जंगल में काम कर रहा है, वो पसीना बहा रहा है और ये पसीने की कमाई को तांडे के मीना बाजार में जाकर के लुटाती है। और आलम ये है कि इस तरीके से लुटाती है, अगर चीज 100 की है तो 200 की खरीद के ला रही है, इसलिए कि वो देख लेता है दुकानदार भी ये औरत आने वाली गांव की है। और मिल्लत के नौजवानों दुगने तिगने पैसे मांगती है और मांगते हैं, और मांगने के बाद जब ये औरत मना करती है तो दुकानदार कहते हैं जा, गांव की औरतों से कहां ओढ़ना पहनना आता है ना। तो गुस्से में आकर के अगर 100 मांगे तो 100 निकाल के देती है। मिल्लत के नौजवानों, चेहरे पे निकाब नहीं है और बेपर्दा ताने की गलियों में ये घूमती चली जा रही है। तूने अपने शोहर के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, तूने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। औरत का हक तो ये है, मेरे नबी फरमाते हैं, मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन ने इरशाद फरमाया है कि बेहतर औरत वो है कि जब उसका औरत उसके घर से गायब हो जाए तो वो अपने औरत के माल की भी हिफाजत करे, अपने औरत का, अपने शोहर की इज्जत की भी हिफाजत करे। और नबी फरमाते हैं कि बेहतर औरत वो है कि जब शोहर घर से निकल जाए तो अपने शोहर को किस चीज से तकलीफ पहुंचती है वो औरत कभी अपने शोहर को वो तकलीफ ना पहुंचाए। जी जी, हक है, हक है। लेकिन अब तो टाने के बाजार में बेपर्दा घूम रही है, बेपर्दा, है ना। और आकर के अगर शोहर ने कुछ पूछ लिया, मोहतरमा कहाँ गई थी, तो मोहतरमा गुस्से में, एकदम गुस्से में, है ना। बहुत एक चीज मैं आपको बता दूं, एक दिन हजरत, मेरी माँ और बहनों सुनो, सुधारो अपनी जिंदगी को, तुम्हारी इज्जत में शोहरों की इज्जत है, इस्लाम की इज्जत है। एक दिन हजरत अली फातिमा जहरा के पास थोड़ी देर से लौट के आए, थोड़ी देर से, ईशा की नमाज हो चुकी थी। फातिमा जहरा इंतजार कर रही थी, मेरे सरकार आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, है ना। और अभी तक फातिमा तो जहरा ने खाना नहीं खाया कि शोहर आएंगे तब खाना खाऊंगी, है ना, शोहर आएंगे तब खाना खाऊंगी। आजकल कहाँ इंतजार करती हैं। आए हजरत अली, और जैसे हजरत अली आए, चेहरे को देखा, मुस्कुराई, सलाम किया, सलाम करने के बाद बिठाया, और बिठाने के बाद कहा, मेरे सरकार आज इतनी देर से कैसे आए हो, इतनी देर से कल भी जल्दी आ गए थे, परसों भी जल्दी आ गए थे। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु के दीवाने अली कहते हैं, ए फातिमा, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ बातें चल रही थी, मैं उसमें बैठा रहा, नबी के कौनैन के लबों से निकली हुई बातें बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी प्यारी। इतने में फातिमा तो जहरा खाना निकाल के ले आई, और जैसे खाना निकाल के लाई है, अली के साथ बैठ गई। अली फरमाते, फातिमा तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। तो फातिमा कहती, मेरे सरकार, आप मेरे शोहर हैं, मैं आपके बगैर खाना कैसे खा सकती थी, आपके बगैर कैसे खा सकती थी। वो फातिमा है कि अपने शोहर के बगैर खाना नहीं खा रही है, लेकिन ये आज की बीवी है, अपने शोहर के बगैर खाना भी खाती है, अपने शोहर के बगैर मार्केट भी जाती है, अपने शोहर के बगैर खरीदारी भी करती है। और मिल्लत के नौजवानों, पूरी जिंदगी शोहर ने इस औरत को राजी रखने के लिए अच्छा खिलाया, पिलाया, पहनाया है, लेकिन अगर अचानक ईद की तैयारियों में ये शोहर थोड़ा सा कम कीमत का कपड़ा ले आए तो नाराज होकर के ये औरत कहती है कि जब से तेरे घर में आई हूं मुझे चैन मिला नहीं है, मुझे सुकून मिला नहीं है, मैं तुझको दावत फिक्र देना चाहता हूं। शोहर कम कमाए तब राजी हो जा, ज्यादा कमा तब राजी हो जा, और शोहर की रजा में अपनी रजा को कुर्बान कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तूने इस हाल में जिंदगी गुजारी कि दुनिया से तू गई है, तुझसे तेरा शोहर भी राजी रहा, तुझसे तेरा रसूल भी राजी रहा, तुझसे तेरा अल्लाह भी राजी रहा, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा माँ से इजाजत लेता है, मैं जान चला जाऊं, माँ कहती है नहीं मेरे लखते जिगर अभी रुको। लेकिन जब ज्यादा जिद की तो दोस्तों से कहा कि दोस्तों मेरी माँ से इजाजत ले लो, मेरी माँ से पूछ लो। मिल्लत के नौजवानों, बहुत मुख्तसर से हालात में सुनिए, अपने बच्चों को यही तालीम दो। माँ के पास जब उसके दोस्त आए हैं तो कहने लगे, अम्मा भेज दो इनको हमारे साथ। माँ ने कहा ठीक है, लेकर के चले जाओ। लेकिन जब माँ के घर में नमाज का आदी बच्चा बन गया था ना, रोजे का आदी बन गया था, जंगल पहुंचा है, नमाज का वक्त आया तो अपने दोस्तों से कहने लगा, छोटे छोटे दोस्तों से, कि दोस्तों आओ नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़ लें।
نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہنے لگے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ وہی بولی بولا جو ماں نے بولی تھی کہ نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا، نماز پڑھو گے اللہ انعام دے گا۔ ملت کے نوجوانوں تمام بچے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر تو ماں گھر میں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی، لیکن آج یہاں کون شکر رکھے؟ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، لیکن ماں نے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جب تک میرا بچہ میرے ساتھ تھا، میرے سامنے تھا، میں شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ آج میرا بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہے، آج میرا بچہ میرے سامنے نہیں ہے، نماز وہاں بھی پڑھی ہوگی اور اپنے دوستوں کو بھی نماز کی تعلیم دی ہوگی، اگر آج اس کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا نہ ملی تو مولا میرا بھرم کھل جائے گا، میرا بھید کھل جائے گا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فی ہے، دعوت المظلوم و دعوت المسافری و دعوت الوالدی علی ولدی۔ ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جن کی دعا بھی قبول کر لے اور جن کی بد دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ آپ کہیں گے بخاری کی حدیث ہے کون کون 3 لوگ؟ تو نبی فرماتے ہیں دعوت المظلوم، پہلا تو مظلوم ہے، مظلوم کہ اگر تم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، مرد ہو کے عورت، نبی فرماتے مارنے والا ظالم ہے، پٹنے والا مظلوم ہے۔ اگر مظلوم نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی مظلوم کی بد دعا کو بہت جلد قبول فرما لیا کرتا، بہت جلد قبول فرما لیا کرتا۔ کسی پہ ظلم کبھی مت کرنا، کبھی امام پہ بھی ظلم مت کرنا، کبھی بھائی پہ ظلم مت کرنا، کبھی باپ پہ ظلم مت کرنا، کبھی ماں پہ ظلم مت کرنا۔ اور اے شوہرو تم سے بھی گزارش کروں گا کبھی اپنی بیویوں پہ بھی ظلم مت کرنا۔ اور اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام انسان پہ ظلم کرنے سے تو منع کرتا ہی ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں انسان پر ظلم کرنے کی بات تو الگ ہے۔ میری امت کے مسلمان تو وہ ہیں، میرے سچے امتی تو وہ ہیں جو باپ پہ ظلم کی بات تو الگ ہے، ماں پہ ظلم کی بات تو الگ ہے، رشتہ داروں پہ ظلم کی بات تو الگ ہے، دنیا کے لوگوں پہ ظلم کی بات تو الگ ہے۔ نبی نے فرمایا میرا سچا پکا امتی وہ ہے جو کبھی جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جانوروں پر بھی کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ کہیں حضرت جانوروں پہ ظلم کا پتہ کیسے لگے گا؟ جانوروں پہ انسان تو بول دیتا ہے، جانور کیسے بولے گا؟ تو فرماتے علماء کرام کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دینا جانور پر ظلم ہے۔ اگر 10 کنٹل کی اوقات ہے تو 12 لاد دینا ظلم ہے۔ اور ایک ظلم میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور بتا رہا ہوں کہ جانور کا اتنا دودھ نکال لینا، اتنا دودھ تھنوں سے کہ جس دودھ کی وجہ سے اس کا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، یہ تو نے اس کے بچے پہ ظلم کیا ہے، اس کے بچے پہ ظلم۔ نبی فرماتے ہیں وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی فرماتے ہیں وہ دعوت الوالدی علی ولدی، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بھی بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ماں نے دعا کی مولا شکر کا انتظام فرما دے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتوں جاؤ چلے جاؤ، آج جنگل میں جتنے بچے نماز پڑھ رہے ہیں سب بچوں کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دو، سب کے مصلی کے نیچے مصلی اٹھایا ہے، شکر نکلا ہے۔ ملت کے نوجوانوں جو بے نمازی تھے وہ بھی نمازی بن گئے، جو ملت کے نوجوانوں بد اخلاق تھے اچھے لوگوں کا اخلاق دیکھ کے وہ بھی اخلاق مند بن گئے۔ میں گزارش کروں گا آج کی اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو کہ تمہارے بچوں کا اخلاق بھی ٹھیک ہو، تمہارے بچوں کا کردار بھی ٹھیک ہو، تمہارے بچوں کی سیرت بھی ٹھیک ہو، تمہارے بچے نمازی ہو، تمہارے بچے روزہ رکھنے والے ہو، تمہارے بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو۔ اور یاد رکھو اپنے گھر کا ماحول ہمیشہ اسلامی ماحول بناؤ۔ میں مبارکبادی پھر پیش کرتا ہوں اپنے پردھان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے بچے اور بچوں کا عقیقہ کرنے کے بعد زمانے والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں تو دنیا دار سے محبت نہیں کرتے بلکہ مدینے کے احمد مختار سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیقہ کر لیا کرو۔ اب مسئلہ یہ سنو 7 دن میں ہوتا عقیقہ، 7ویں دن
اور اگر 7ویں دن نہ کر پاؤ 7ویں دن تو 11ویں دن کر لو، 11ویں دن نہ کر پاؤ تو 21ویں دن کر لو، اور اگر وہ بھی نہ کر پاؤ تو زندگی میں جب تمہیں موقع ملے تب اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیا کرو۔ عقیقے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری کاٹی جاتی ہے، وہ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے کاٹے جاتے ہیں نا، اور اگر لڑکی کی طرف سے بکرا کاٹ دو تب کوئی دقت نہیں، تب بھی ہو جاتا ہے، اور لڑکوں کی طرف سے اگر بکری کاٹ دو تب بھی ہو جاتا، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، اور اگر بکری نہ ملے، بکرا نہ ملے، اور اگر بڑا جانور کر سکتے ہیں آپ کے پاس دستیاب تو بڑے جانور میں بھی آپ چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ بڑا جانور آپ جانتے ہیں، نام لینا جو ہے مناسب بھی نہیں ہے، بڑے جانور میں آپ اب عقیقے میں بڑے جانور کریں آپ تو آپ چاہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے کر لیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ کر لیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بھی 1 حصہ اور لڑکے کی طرف سے بھی 1 حصہ کر سکتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ لڑکے کے 7ویں دن بال مونڈ کر کے جتنے وزن کے اس کے بال ہوں ان سے چاندی تولنے کے بعد اس کو صدقہ کر دیا جائے، ہے نا، صدقہ کر دیا جائے، اور اپنے اس بچے کی پیدائش پر گھر میں خوشیاں منائیں۔ یہ دادی تو خوشیاں مناتی ہے نا، جب بیٹا پیدا ہو کر دیا امام صاحب کو پریشان، اور جب 4 5 6 4 1 ہمارے علاقے میں پیدائش کے بعد بڑی غلط رسم ہوتی ہے، بڑی غلط رسم کیا کہ جب پیدائش کے بعد اتوار آتا نا یا بدھ آتا ہے تو ہمارے علاقے میں نکلتی ہے بائری۔ کیا نکلتی ہے؟ بائری، ہے نا۔ اللہ میرے پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے نا، کسی کتاب میں بائری نہیں، کسی کتاب میں نہیں، آپ کو بہار شریعت میں نہیں ملے گی، آپ کو چھوٹی بڑی کتابوں میں بائری نہیں۔ اور بائری میں ہوتا کیا ہے؟ ہم نے جب اس وقت اتنا شعور نہیں تھا تو ہم نے دیکھا کہ دیور اپنی بھابھی کو اندر سے نکال کے اس کے شاید دوپٹے کا ٹھکا پکڑ کے باہر لے کے آتا ہے نا، یہی ہوتی ہے نا بائری۔ اماں گردن ہلا رہی ہے، ہاں یہی ہوتی ہے بائری۔ تو ٹھکا پکڑ کے لاتا ہے دوپٹے کا، اور دوپٹے کا ٹھکا پکڑ کے لا کے ایک تیر، نقلی تیر بنایا جاتا ہے، ایک کمان بنائی جاتی ہے، اور وہ پتہ نہیں اس تیر کمان سے کس کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ آسمان کی طرف شاید تارے دکھاتا ہے اپنی بھابھی کو، ہے نا، کہ دیکھو تارے۔ ملت کے نوجوانوں، دیور اپنی بھابھی کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے لاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، نبی کا دیوانہ یہ کام کرے، نبی کا مستانہ یہ کام کرے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ بھابھی کو اپنے دیور سے اتنا دور بھاگنا چاہیے جتنی دور انسان اپنی موت سے بھاگا کرتا ہے، اتنی دور دیور سے ملت کے نوجوانوں بھابھی کو بھاگنا چاہیے۔ لیکن بائری کے تعلق سے یہ ایسی رسم سماج میں ہماری قوم کی بوڑھیاں، یہ 70 80 سال کی بوڑھیاں ایجاد کرتی ہے، اور عالم تو یہ اگر کوئی مولوی بائری نہ نکالے نا تو اس کا بھی معاملہ خراب کر دیتی ہیں۔ ہمارے جب بچہ ہوا پہلا، وہاں چاند صاحب مفتی صاحب، جب پہلا بچہ ہوا ہمارا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ہے نا، تو ہم نے بہت سی رسمیں وہ جو سماج میں غلط تھی ہم نے نہیں کی، سلامی ہم نے نہیں کرائی، استقبال سواگت ہم نے شادی میں نہیں کرایا۔ جب وائری کا بچہ پیدا ہوا تو اتوار نہیں منگل کے دن ہماری اہلیہ ملت کے نوجوانوں اسپتال سے ہم لے کر کے آئے، اور جب لے کر کے آئے آ گیا دن بدھ کا، محلے کی عورت دوپہر سے آنا شروع ہو گئی، بولے آج تو پرمل بٹیں گے، آج تو بائری نکلے گی، آج تو فلا ہوگا، آج تو یہ کام ہوگا، آج تو وہ کام ہوگا۔ ہم نے کہا اگر ہم ہی اس کام کو کرنے لگے تو ہمارے پیچھے چلنے والی قوم کیا کہے گی؟ ہم نے سختی سے منع کیا کہ سماج میں جو غلط رسمیں ہیں، شریعت میں جن کی اجازت نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے منگائے لڈو ضرور، ہم نے پرمل ضرور منگائے، لیکن لڈو پرمل منگانے کے بعد ہم نے تیر منگا کر کے بائری نہیں نکالی، اپنے بھائی سے دوپٹہ نہیں پکڑوایا، بلکہ 4 5 مولویوں کو بلا کر کے فاتحہ خوانی کرائی، نبی کے نام کی فاتحہ لگوائی، اللہ کا شکر ادا کیا، رسول کونین کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد وہ لڈو محلے میں تقسیم کر دیے۔ ملت کے نوجوانوں، میں ان بڑھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بڑھیاں ضد کرتی ہے اور اس غلط رسم کو، حرام رسم کو سماج میں بڑھاوا دیتی ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی، ورنہ یاد رکھو کہ قبر میں انہی غلط رسموں کی وجہ سے تمہاری ٹھکائی ہوتی نظر آئے گی، ہے نا۔ اور عالم تو یہ ہے میرے بھائی، بڑھیا آج یہ عورتیں آتی ہے نا
اپنے بیٹوں کو بڑا پیار کرتی ہیں، بڑا پیار، سنیے محبت کے ساتھ، بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بیٹوں کو۔ پریشان کیا حضرت کو، چوتھے پانچویں چھٹے دن بولے چھٹی کریں گے، ہے نا۔ اب بڑھیا وہی محلے میں گھومی پھر رہی ہے، اچانک پھر مفتی صاحب مل گیا، اماں کہاں جا رہی ہو، کہاں؟ تو بڑھیا بولی جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، بولے حضرت یہ کہہ رہے ہو کہاں جا رہی ہو؟ پوتا آیا، پوتا ڈھول دیکھ رہی ہوں۔ کیا؟ ڈھول دیکھ رہی ہوں، ڈھول۔ مفتی صاحب بولے نادان کیا کرے گی ڈھول کا، کیا کرے گی؟ تو یہ کہنے لگی پوتا ہوا، پوتا خوشیاں مناؤں گی، خوشیاں، ہے نا۔ تو مفتی صاحب بولے ڈھول سے منائی جاتی ہیں کیا خوشیاں؟ تاشی سے منائی جاتی ہیں کیا خوشیاں؟ یہ تو سماج نہیں بلکہ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے نا۔ تو اگر خوشیاں منانی ہو تو قرآن کی تلاوت کرا، خوشیاں منانی ہو تو میلاد کرا، خوشیاں منانی ہو تو فاتحہ کرا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی ملت کے نوجوانوں۔ لیکن وہ بڑھیا بولی نہیں نہیں مولانا صاحب، بڑے دنوں کے بعد پیدا ہوا 3-4 لڑکیوں پہ، میں تو دل کی حسرت نکالوں گی آج ہی، ہے نا۔ اب یاد رکھ یہ دل کی حسرت نکالے گی آج، یاد رکھ قبر میں فرشتے وہ حال کریں گے، وہ حال، ہے نا۔ جتنا سماج میں عورتیں اپنے بچوں کو بگاڑتی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دو، اسلامی تعلیم، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھاؤ، ہے نا۔ اور اپنے شوہروں کی ہمیشہ قدر کرو، عزت کرو، ہے نا، شوہروں کی عزت۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کی عزت نہیں کی، عربی کی ایک کتاب ہے، ایک آیت کی قلیوبی شریف، آپ اس میں دیکھیے گا شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتوں کی سزائیں کیا ہے، کیا سزائیں ہیں۔ آپ کہیں بیٹھو تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے بیٹھو، گھر سے باہر نکلو تو پردے کی حالت میں نکلو۔ یاد رکھو تمہاری عزت سے تمہارے شوہر کی عزت ہے نا۔ اگر تم نے اپنی عزت خراب کی تو تمہارے شوہر کی عزت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ان متاع دنیا، نبی کونین فرماتے کہ پوری دنیا کا دنیا یہ ساز و سامان ہے، اور دنیا کا بہتر سامان یہ نیک اور پارسا عورت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہے نا۔ نبی فرماتے کہ بہترین عورت، نیک اور پارسا عورت اگر مل جائے تو دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ مبارکبادی پیش کر رہا ہوں میں پردھان صاحب کو، انہوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ کرایا ہے، دینی محفل کرائی ہے، علماء اکرام کو بلایا، شورا اکرام کو بلایا، اور عقیقہ یہ ملت کے نوجوانوں یہ دینی ویکسینیشن ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو اس بچے کی فرماتے اللہ کے نبی ایک حدیث شریف میں کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا تو وہ بچہ گروی رہتا ہے، گروی کیا رہتا ہے، بولو گروی رہتا، یہ حدیث شریف ہے۔ اور جب عقیقہ ہو جاتا تو وہ گروی ہونے سے بچہ چھوٹ جاتا ہے نا۔ انہوں نے عقیقہ کر لیا، انہوں نے اپنے بچوں کی نشو و نما کو گروی ہونے سے چھٹا لیا۔ اللہ ان کے بچوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی اس گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ اپنی نعمت تم کو ادا کر